وسلم رہبر مکرم ہادی سبل مولا کرم کا نامدار مدنی تاجدار حبیب خدا اشرف انبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بقدس پناہ کے اندر عقیدتوں، محبتوں اور ارادتوں کے پھول نچاور کرنے کے بعد سامعین عزیز وقار، آج کی یہ پروقار اور عزیز و محفل چودھری محمد یونس مرحوم جو کہ امریکہ کے اندر انتقال کر گئے تھے، ان کے اصالِ ثواب کے حوالے سے ختم کل کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت کی بہار نصیب فرمائے اور اعلیٰ علیین کے مقام پر فائز فرمائے۔ سامعین عزیز وقار، زندگی ایک گزرنے کا نام ہے۔ ہر چیز کا جس کا وجود ہوتا ہے اس کا ایک عمل ہوتا ہے۔ آگ کا عمل جس طرح جلانا ہے، تپش دینا ہے، سورج کا عمل روشنی دینا ہے، اسی طرح زندگی کا بھی عمل ہے، وہ یہ عمل ہے کہ زندگی میں گزرنا ہے۔ چاہے انسان دنیا میں رہ کر نیک اعمال کر کے گزارے یا برے اعمال کرے، انسان عیش و عشرت میں گزارے یا اللہ کی عبادات میں گزارے، حقوق اللہ میں گزارے یا حقوق العباد میں گزارے، زندگی نے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ بڑے بڑے لوگ جو اپنے جسم پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے، اپنے کپڑوں کو معمولی سا بھی گدلا نہیں ہونے دیتے تھے، وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کے اندر انا، تکبر، اس انداز سے انہوں نے زندگی گزاری، آخر وہ بھی اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ اور وہ لوگ ہیں اللہ کے ولی لیکن گمنام تھے، لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ اللہ کے دوست ہیں، قرب میں ہیں، وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ بادشاہ اپنے وزیروں کو، اپنے نوکروں کو کہتا ہے کہ میرے لیے ایک کپڑا لاؤ، میں نے ایک جگہ پہ سفر کرنا ہے۔ ایک کپڑا بادشاہ کے لیے لایا گیا، بادشاہ کو وہ پسند نہیں آیا، کوئی اور کپڑا لاؤ۔ اس کے لیے دوسرا کپڑا لایا گیا، نہیں پسند آیا، تیسرا لایا گیا، نہیں پسند آیا۔ کئی کپڑوں کے بعد بادشاہ کو ایک جوڑا پسند آیا اور اس کو پہنا بڑی شان سے۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ ایک سواری لائی گئی جس پر میں نے سفر کرنا ہے۔ ایک سواری لائی گئی، نہیں پسند آئی، دوسری لائی گئی، نہیں پسند آئی۔ آخر ایک سواری پسند کر کے اس کے اوپر بیٹھا اور بڑی آن سے، بڑی شان سے اپنے لشکر کو لے کر ایک سفر پہ چل پڑا۔ جا رہا ہے راستے میں تو اچانک پھٹے پرانے کپڑوں میں، چیتھڑے پہنے ہوئے ایک آدمی جس کے چہرے پہ گرد و غبار تھا، بال بکھرے ہوئے ہیں، وہ اچانک اس کی سواری کے سامنے آ گیا اور اس نے لشکر کو روکا اور روک کے بلند آواز سے، گرجدار آواز سے یہ کہتا ہے، بادشاہ سلامت، ذرا ٹھہریے، میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ اس کی آواز میں کوئی گرج تھی، کوئی اتنا جلال تھا، ہے چیتھڑے پہنے ہوئے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے۔ بادشاہ کو اپنی بارگاہ میں کسی کو اونچی آواز سے بولنے نہیں دیتا تھا۔ اس بادشاہ نے جب آواز سنی تو پہلے تو اس کا جسم کانپا، لرزنے لگا۔ اس نے وہ کانپتی ہوئی زبان سے اس آدمی کو کہا، بول تو نے جو کچھ کہنا ہے۔ تو وہ آدمی کہتا ہے، میں نے سب کے سامنے بات نہیں کرنی، آپ کے کان میں بات کرنی ہے۔ تو اس کی آواز میں ایسا درد تھا کہ وہ انکار نہیں کر پا رہا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آؤ کرو۔ جب وہ قریب گیا تو اس نے بادشاہ کے کان میں ایک جملہ کہا جس سے بادشاہ کا جسم ہل گیا۔ اس نے وہ جملہ یہ کہا کہ اے بادشاہ سلامت، اب تو یہاں سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتا، تیری یہاں سے زندگی ختم ہو گئی ہے، ایک سیکنڈ بھی اب تیری زندگی نہیں۔ بادشاہ نے اتنی بات کی، مجھے کچھ مہلت دو، میں اپنے معاملات سنوار کے آؤں۔ اس نے کہا میں اسرائیل ہوں،
میں انسانی لباس میں آیا ہوں، اپنی طرف سے نہیں آیا بلکہ اللہ کے حکم سے آیا ہوں، اب تیری زندگی کا وقت ختم ہو گیا۔ تو وہاں حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اس کی جان روح قبض کر لی۔ وہ بادشاہ تھا جو کسی کو بولنے نہیں دیتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب کسی کی موت آ جاتی ہے تو انسان نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے، نہ کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت عظیم وقار میں عرض کر رہا تھا کہ انسان زندگی ایسے عمل کا نام ہے کہ اس نے گزرنا ہی ہوتا ہے۔ میں نے دوران خطبہ 2 احادیث آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ جس طرح میں نے کہا کہ زندگی نے گزرنا ہے، چاہے وہ اپنی ہی ذات تک محدود رہ کے زندگی گزارے اور دنیا میں اس انداز سے زندگی گزارے کہ صرف اپنا ہی فائدہ سوچے، اس نے بھی چلا جانا ہے۔ اگر وہ اس انداز سے زندگی گزارے کہ میں اپنا فائدہ بھی سوچوں اور دوسروں کا بھی فائدہ سوچوں، اس نے بھی چلا جانا ہے۔ لیکن فرق یہ ہے، مرتبہ اس بندے کا زیادہ ہے جو دنیا میں رہ کر اس انداز سے زندگی گزارتا ہے، خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ دیتا ہے۔ تو حضرت عظیم وقار 3-4 یہ کیفیات ہیں۔ بعض بندے ایسے ہیں کہ جو صرف اپنی ذات تک محدود ہوتے ہیں، اپنا فائدہ سوچتے ہیں، اور بعض بندے اپنا فائدہ سوچتے ہیں اور دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور تیسری کیفیت یہ ہے کہ بعض بندے ایسے ہیں جو اپنا جو ہے نا وہ فائدہ نہیں سوچتے بلکہ دوسروں کا بھی نقصان بھی نہیں سوچتے، صرف تنہائی میں زندگی گزارتے ہیں۔ اور بعض ایسے ہیں جو بظاہر اپنا فائدہ نہیں سوچتے، ان کی زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجھے فائدہ ہو نہ ہو دوسروں کو فائدہ ہو۔ تو سب سے اعلیٰ مرتبہ اسی شخص کا ہے جو اس کائنات میں اپنا فائدہ نہ سوچے بلکہ دوسروں کا فائدہ سوچے۔ اور دوسری حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، فائدہ انسان کسی کو مال کے ذریعے بھی دے سکتا ہے، کسی کو مکان بنا کے دے سکتا ہے، لیکن سب سے اعلیٰ اور افضل فائدہ یہ ہے کہ انسان کے پاس علم ہو اور وہ دوسرے تک علم پہنچائے۔ علم کا فائدہ پہنچانا یہ سب سے افضل فائدہ ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں فرمایا اغد عالما او متعلما او محبا او مستمعا ولا تکن الخامسہ فتح، یا تم عالم بن جاؤ، یا تم علم سیکھنے والے بن جاؤ، یا تم ان کی باتوں کو غور سے سننے والے بن جاؤ، یا ان سب سے محبت ان کی مجلس میں بیٹھنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 1000 نفل سے وہ افضل ہے ایک عالم کی مجلس میں ایک گھڑی بیٹھنا۔ کتنا افضل ہے؟ 1000 نفل پڑھنے سے افضل ہے، اور ایک عالم کی مجلس میں ایک گھڑی بیٹھنا وہ 1000 جنازے پڑھنے سے بھی افضل ہے، اور ایک عالم کی مجلس میں ایک لمحہ بیٹھنا وہ 1000 مریضوں کی عیادت کرنے سے بھی وہ افضل ہے۔ اتنی فضیلت ہے۔ اور حضرت عظیم وقار جو اس کائنات کے اندر علم کو اپنا شیوا بناتا ہے، علم کو اپناتا ہے، وہ کائنات کے اندر اپنے اندر علم پختہ کر لیتا ہے، وہ کس انداز سے اس کی زندگی ہوتی ہے اگر وہ صحیح طریقے سے اپنائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو ایک حدیث پاک سنا رہے ہیں۔ صحابہ سے حضور فرماتے ہیں، صحابہ پچھلے دور میں ایک بادشاہ تھا، یہ حضور صحابہ کو بیان کر رہے ہیں کہ اس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا، جادوگر۔ اس جادوگر نے بادشاہ سے ریکویسٹ کی، بادشاہ سلامت میں پورا ہو گیا ہوں، آپ ایسا کریں کوئی جوان آدمی، نیا جوان آدمی میری طرف بھیجیں تاکہ میں اسے جادو سارا سکھاؤں، اس کے بعد آپ کو کوئی مسئلہ نہ بنے۔ تو بادشاہ نے ایک لڑکا بھیجا، ایک جوان بھیجا، وہ گیا اس جادوگر کے پاس، سیکھنے لگا، روز جاتا اور سیکھ کے تھوڑا سا سبق لے کے آ جاتا۔ حضرت عظیم وقار ایک دن وہ غلام بچہ وہ جا رہا تھا
تو راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک علم کی مجلس ہے، وہاں ایک عیسائیوں کا عالم ہے، وہ لوگوں کو محفل سجی ہوئی ہے اور عجیب اسے روحانیت محسوس ہوئی، اور اس نے کہا کہ آج میں دیکھوں کہ یہ جو عیسائیوں کا عالم ہے یہ ان کو کیا سکھاتا ہے۔ وہ بچہ وہاں بیٹھ گیا، اس نے وہاں تھوڑی سی باتیں سنی تو اس کے دل کو لگی، اس نے باتیں سنی، اس کو اچھی لگی، تھوڑی سی باتیں سن کے وہ چلا گیا۔ جب جادوگر کے پاس تھوڑا سا لیٹ پہنچا تو جادوگر نے اس کو مارنا شروع کر دیا۔ جادوگر نے کہا کیوں لیٹ آئے ہو؟ تو یہ مار والی بات اس نے آ کر پادری کو بتا دی، راہب کو، کہ جادوگر نے مجھے لیٹ ہونے کی وجہ سے مارا ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ جب جادوگر کے پاس جانا تو اسے کہنا مجھے گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب گھر لیٹ پہنچو تو اسے کہنا مجھے جادوگر نے روک لیا تھا۔ اسی طرح تمہارا وقت بھی گزر جائے گا اور تمہیں علم بھی حاصل ہو جائے گا۔ حضرت ابو بکر وہ اس طرح کرتا رہا۔ ایک دن وہ گھر سے جادوگر کے پاس آ رہا تھا تو راستے میں ایک بہت بڑا جانور جس نے راستہ روکا ہوا تھا، بہت جانور لوگ رکے ہوئے تھے، آگے نہیں گزر رہے تھے اور پریشان تھے کہ اس سے کیسے جان چھڑائیں۔ اب اس لڑکے نے کہا آج مجھے یہ آزمانے کا موقع مل گیا ہے کہ علم، دینی علم کے اندر کتنی طاقت ہے۔ اس نے زمین سے ایک ٹھیکری اٹھائی اور ٹھیکری اٹھا کے وہ کہتا ہے اے رب ذوالجلال، آج میں آزمانا چاہتا ہوں کہ جادوگر کا معاملہ افضل ہے یا یہ جو عیسائی راہب ہے اس کا معاملہ افضل ہے۔ اگر عیسائی کا معاملہ افضل ہے جادوگر سے، یا اللہ میری اس ٹھیکری کی وجہ سے اس جانور کو ہلاک کر دے جس جانور کی وجہ سے یہ سارے لوگ پریشان ہیں۔ اس نے جب یہ بات کی اور وہ پتھر، وہ ٹھیکری اس نے اس جانور کی طرف پھینکا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ٹھیکری کے ذریعے چھوٹی سی اس جانور کو ہلاک کر دیا۔ حضرت ابو بکر وہ بچے نے جدوں اس ٹھیکری دی وجہ دے نال اس جانور نو ہلاک کیتا، اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیتا، لوگاں دے اندر وہ دی شہرت پیدا ہو گئی، وہ دی مشہوری ہو گئی، حتیٰ کہ جدوں بادشاہ دے کول، بادشاہ دے ہم نشینہ تک گل پہنچی، بادشاہ دے ہم نشینہ وچوں ایک اندھا بھی آدمی بیٹھدا سی، انہوں جدوں یہ گل پتہ چلیا کہ وہ غلام، وہ بچہ، وہ دے اندر اتنی طاقت ہے، انہیں اتنا جادو سکھ لیا ہے، وہ مادرزاد اندھیاں نو بھی درست کردا ہے، مادرزاد کوڑیاں نو بھی شفا دیندا ہے، اور دوڑدا چند تحفے لے کے اس غلام کو، اس بچے کو لایا، آ کے کہندا ہے اے بچے مینوں پتہ لگیا ہے تو مادرزاد اندھیاں نو شفا دینا ہے، مادرزاد کوڑیاں نو شفا عطا کرنا ہے، اے میں تحفے اس واسطے لے کے آیا، انہاں تحفیاں دے بدلے میری اکھاں دی بینائی بھی واپس لٹا دے۔ جدوں اس بچے نے گل سنی وہ کہندا ہے سب تو پہلے یہ گل سن لے، شفا میں نہیں دیندا بلکہ شفا رب دیندا ہے، میں تے اس رب نو منن والا جڑا ساری کائنات دا رب ہے، جن نے تینوں بھی پیدا کیتا ہے مینوں بھی پیدا کیتا ہے، میں شفا نہیں دیندا، ہاں میں تیرے واسطے دعا کر سکنا، یا اللہ اس مادرزاد اندھے نو تو بینائی عطا کر دے۔ انہیں آکھیا ٹھیک ہے دعا